کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا ومولانا وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ۔ نہ دارم جس تو مل جائے نہ دانم جس تو ماں بائے، تو ہی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ۔ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ۔ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم مغسنی یا رسول اللہ۔ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و منجانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں جامعہ مخدومیہ تیغیہ معین العلوم کے قائد حضرت حافظ و قاری الرحمان صاحب قبلہ، جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس لواء الحمد کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ قاضی شریعت سمستی پور حضرت علامہ مولانا مفتی الرحمان صاحب قبلہ اور جتنے بھی جامعہ کے اساتذہ ہیں، اراکین ہیں، سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کا جلسہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب تقریر کا وہ وقت بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ علم دین کی الگ فضیلت ہے، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مومن و مسلمہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لیکن جس کی عمر
علم دین کا سیکھنا فرض ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عام پہ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب علم دین سیکھنے کے لیے کہا تو اس وقت بعض صحابہ کی عمر 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے 50-60 سال عمر ہو گئی ہو تو اب وہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ ایک ہمارا مزاج تو یہ ہے، یہ جو ماحول ہے، جو معاشرے کا معاملہ ہے کہ 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال تک لوگ پڑھتے ہیں۔ اور جو 50 سال نانا دادا ہو گئے، کیا وہ اپنے پوتا اور ناتی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے؟ ایسا دیکھا نہیں گیا ہے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام کی بھی کسی کی عمر زیادہ تھی، کسی کی کم تھی۔ جب سرکار نے فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کیا ہونی چاہیے؟ علم دین سیکھنے کی مدت کیا ہے؟ یعنی کتنی عمر تک آدمی علم دین سیکھ سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی جب تک زندہ ہو تب تک سیکھتے رہو۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کر لو، پوچھ لو جانکار سے اگر تم نہیں جانتے۔ اگر آپ نہیں جان رہے ہیں، حضرت قاری صاحب قبلہ سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ بھی علم دین سیکھنا ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتا پاجامہ پہنے، ٹوپی پہنے، مدرسے میں نام لکھوائیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، وہ مدرسے میں نام لکھوائے گا، پڑھے گا، تبھی علم دین سیکھنا ہوا نہیں۔ جو مسئلہ نہیں جان رہے ہیں، جانکار سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہی علم دین سیکھنا ہوا۔ اب چونکہ علم دین کے تعلق سے آپ حضرات بھی جان رہے ہیں، اور آج یہ جو دستار حفظ باندھی گئی ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عالم باعمل بنا۔ اب بس حضرت مخدوم جہاں کی ایک نصیحت تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ تقریر کا کوئی خاص وقت نہیں رہا، نہ وقت ہمارے پاس بھی ہے، بس اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ ایک جامع چیز آپ کو بتا دے رہے ہیں، جامع وظیفہ۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو سب سے بہتر ہو۔ حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ پھر کہا حضور کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، ایسا عمل بتایا جائے جو سب سے بہتر ہو۔ تو حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ نماز پڑھو۔ پھر جب پوچھا حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا نماز پڑھو۔ حضور نماز تو میں پڑھتا ہوں، لیکن کسی وظیفے کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے جس کے کرنے سے ہمیں بے شمار فوائد، بہت زیادہ فائدے ہمیں ملے۔ تو حضرت مخدوم جہاں علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف لا چکے ہیں، اب اصل خطاب حضرتی کا ہوگا۔
حضرت مخدوم جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو کہہ رہا ہوں سب سے بہتر عمل ہے وہ نماز ہے۔ جب پوچھا تو حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کسی ایک عمل کے بارے میں کہوں تو تم وہی کرو گے، اگر میں کہوں کہ تلاوت کرو تو تلاوت کرو گے، میں کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھو، میں یہ کہوں کہ درود پاک پڑھو تو کوئی ایک عمل تم منتخب کر لو گے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اکثر و بیشتر تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب تم نماز پڑھو گے اللہ اکبر کہو گے اللہ کی کبریائی بیان، ثنا پڑھو گے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، پھر قرآن پاک کی دوسری آیتیں تلاوت کرو گے تو قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر تم رکوع میں جاؤ گے، رب کی بڑائی بیان کرو گے، رب کی بزرگی بیان کرو گے، پھر کھڑے ہو گے، پھر سجدے میں جاؤ گے تو رکوع بھی مل رہا ہے تمہیں، سجدہ بھی مل رہا ہے، قیام بھی مل رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی مل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھو گے التحیات پڑھو گے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمہیں سلام کا بھی موقع ملے گا، اور سلام کے بعد نمازی کی حالت میں تمہیں درود کا بھی موقع ملے گا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، حمد بھی ہے، کبریائی بھی ہے، سب کچھ بیک وقت اس میں موجود ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھو، یہ سب سے بہتر عمل ہے، سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری بیماریاں دور ہوں گی، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا۔ تو ہم مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں تو گھر میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی فرض و واجب کے علاوہ نفل نمازیں، سنت نمازیں گھر پر ادا کیا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے تو مسجد سے نکلے کہ چلیں گھر سنت ادا کریں، پتہ چلا کہ کہیں معاملہ ایسا ہو گیا، کوئی راستے میں مل گیا یا کوئی کام میں آ گئے، بھول گئے تو سنت نہیں۔ اگر موقع ہو تو گھر میں پڑھ کر کے جائیں۔ اب گھر میں جب پڑھیں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے جاتے ہیں، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہا، رحمت کا نزول شروع ہو گیا، اور جس جگہ رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں، سنت اور نفل کو آپ گھر میں ادا کریں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور جب گھر میں رحمت کا نزول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو بے برکتی ہمارے گھر میں داخل ہوگی، بلائیں مصیبتیں سے ہم گھرے رہیں گے اور پریشان رہیں گے کہ کوئی حضرت مل جائیں تو جا کر کے ان سے دکھ درد سنائیں، ان سے تعویذ لے لیں تاکہ ہم پھر سے صحت یاب ہو جائیں، پھر سے ہمارے گھر میں برکت لوٹ آئے۔ سب سے بہتر چیز جو ہے مصیبت دور کرنے کے لیے، بلائیں دور کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، درود پڑھیں، جس جگہ عبادت کریں گے اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور جس جگہ رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں سے آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں رحمت کا نزول ہو وہاں بلائیں بھی آ جائیں، وہاں مصیبتیں بھی آ جائیں، وہاں بے برکتی بھی آ جائے۔ تو جب گھر میں ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، آفتیں، مصیبتوں سے ہمارے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔